ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حال ہی میں ترکی کے شہر استنبول میں دیکھتے ہی دیکھتے دن نے رات کا منظر اختیار کر لیا۔ وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہو گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ دن نے اچانک رات کا منظر اختیار کر لیا اور یہ کتنی دیر تک ہوتا رہا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ تو ناظرین، حال ہی کا واقعہ ہے کہ ترکی کے شہر استنبول میں دن کے وقت اچانک اتنا اندھیرا ہو گیا کہ لگنے لگا کہ رات کا سما ہے۔ لوگوں میں خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم ہو گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ قیامت کا منظر ہے۔ ایک شخص نے ٹویٹ بھی کیا کہ دی اینڈ از نیئر، یعنی کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ سب نے اپنا ہر طرح کا کام چھوڑ دیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب بہت پریشان تھے۔ کسی کو بھی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ 5 منٹ تک اس جگہ پر مکمل اندھیرا چھایا رہا۔ جب یہ اندھیرا ختم ہوا تو باجل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے دن کے رات میں تبدیل ہونے کے منظر کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ 18 اپریل 2023 کو پیش آنے والا یہ واقعہ اچانک سے بہت مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ بالآخر جب دوبارہ روشنی ہوئی اور اس کے بعد تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ سورج کے آگے گہرے کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے، جنہوں نے مکمل طور پر سورج کو ڈھانپ لیا تھا۔ 10 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے بادلوں نے سورج کو اس طرح ڈھانپا کہ دن کے وقت رات کا منظر ہونے لگا۔ ٹویٹر کے ایک فیمس اکاؤنٹ ٹرینس یجن نے ایک دن بعد ٹویٹ کی کہ کل استنبول میں اچانک سے کالے بادل آ گئے جو 10 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ مکمل 5 منٹ تک سورج نظر نہیں آیا اور پورے شہر میں اندھیرا ہو گیا۔ ناظرین، اس منظر کو دیکھ کر کئی لوگوں نے خیال کیا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب قیامت آئے گی۔ ہمیں مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور وہ 40 دن تک رہے گا، اور شروع کا ہر ایک دن ایسا ہوگا جیسے کہ 1 سال۔ وہ کئی لوگوں کو دھوکہ دے گا اور انہیں گمراہ کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم، لیکن جو جنت وہ دکھائے گا اصل میں وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم وہ دکھائے گا اصل میں وہ جنت ہوگی۔ دجال جب آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ تو بارش ہونے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصل اگاؤ تو زمین فصل اگائے گی۔ دوستو، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ انسان اگر ایک اینک لگا لے تو وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو حقیقت میں اس کے ارد گرد نہیں ہو رہا۔ اس ٹیکنالوجی کو ورچوئل ریالٹی کہتے ہیں۔ اس کے لیے VR ہیڈ سیٹ استعمال ہوتا ہے۔ انسان یہ ہیڈ سیٹ پہن لے تو ایسی تصاویر اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جو حقیقت لگتی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کرتا ہے جو اسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور آج کل اس ٹیکنالوجی کا استعمال کافی کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ دجال بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جنت دکھائے جو اصل میں جہنم ہوگی، اور اسی طرح جہنم دکھائے جو اصل میں جنت ہوگی۔ اسی طرح وہ انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بارش برسائے گا۔ وہ انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا کہ وہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، دجال کا فتنہ سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا۔ جو لوگ کافر ہوں گے یا کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ وہ اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی بات مانیں گے اور اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے، لیکن در حقیقت وہ دوزخ ہوگی۔ اسی طرح وہ دجال کی طرف سے پانی حاصل کرنا چاہیں گے جو حقیقت میں آگ ہوگا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے وہ اس کے ہر دھوکے کو پہچان جائیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دجال ہے، اور مومن بھلے ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو وہ دجال کے ماتھے پر لکھا کافر پڑھ لے گا۔ مومن دجال کی کوئی بات نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے دجال انہیں اناج دے گا اور نہ ہی کوئی دوسری کھانے کی چیز۔ اس طرح مومنوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ پھر مسلمانوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کر کے دن گزار لیں گے، یعنی وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ پڑھتے رہیں گے، اور انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ دجال مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جنگ کرے گا۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے اور دنیا میں امن قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، مصنوعی بارش کی بات کریں تو اب یہ صرف بات نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ 2 طرح کے طریقوں سے مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے۔ گراؤنڈ بیس کلاؤڈ سیڈنگ میں بادلوں کو کنڈینس کرنے والے مادے کو زمین کی طرف سے ہوا میں پھیلایا جاتا ہے، جیسے شعلے، توپ یا جنریٹر کے استعمال کے ذریعے۔
इसके अलावा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के जरिए भी मादे को हवा में फैलाया जा सकता है। ये मादा बादलों तक पहुंचकर पानी के बुखारात को गाढ़ा होने में मदद देता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। मसनूई बारिश के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे आम मादे सिल्वर आयोडाइड और खुश्क बर्फ है। सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल है जो बर्फ की तरह होता है और ये बादलों में बर्फ की तश्कील के लिए मदद कर सकता है। खुश्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये बादलों में हवा को ठंडा करने में मदद करती है, जो बर्फ बनाने में किरदार अदा करती है। दोस्तों, मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा करने वाला पहला मुल्क अमेरिका था। 1946 में वोमिंग यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की एक टीम ने एक तजुर्बा किया, जिसमें उन्होंने बादलों के बीजों के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। इस तजर्बे के नतीजे में बारिश में इजाफा हुआ और यह पहली बार था कि मसनूई बारिश को मुअस्सर साबित किया गया। इसके बाद कई दूसरे ममालिक ने मसनूई बारिश के तजुर्बात किए। चीन, रूस, भारत, इसराइल और जनूबी कोरिया उन ममालिक में शामिल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा सरगर्म रहे हैं। इन तजुर्बात के मिले जुले नताइज सामने आए। मसनूई बारिश किस कदर मुअस्सर है, इस पर बहस जारी है। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि मसनूई बारिश में इजाफा कर सकती है, जबकि दीगर मुतालियात से पता चलता है कि इसका कोई असर नहीं बल्कि उल्टे इसके मनफी असरात हो सकते हैं। मसनूई बारिश की तासीर दरअसल बादलों की किस्म, मौसमी हालात और इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ेकार के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। चाइना में कई सालों से बंजर जमीन पर बारिश बरसाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की हुकूमत ने दावा किया है कि मसनूई बारिश ने ज़राई पैदावार को बेहतर बनाने में बहुत मदद की है। यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल वेदर सर्विस 1940 से मसनूई बारिश पर रिसर्च कर रही है। बहुत से तजुर्बात के बाद इनका कहना है कि कुछ हालात में मसनूई बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन इसके बुरे असरात भी हो सकते हैं, जैसा कि ज़ालाबारी का खतरा बढ़ सकता है। कुछ लोगों को खदशा है कि यह पानी के कुदरती साइकिल में खलल भी डाल सकती है। वसी पैमाने पर इसे इस्तेमाल करने से पहले मसनूई बारिश के मुमकिन खतरात और फायदों को समझने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, मसनूई बारिश का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मसनूई बारिश आबी वसाइल के इंतजाम के लिए एक कीमती जरिया साबित हो सकती है, जबकि कुछ का ख्याल है कि यह खतरनाक, नाकाबिल एतबार टेक्नोलॉजी है। मुस्तकबिल में मसनूई बारिश को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर आम बात यह है कि अक्सर दुनिया में ऐसे हादसात और वाकयात देखने को मिलते रहते हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं और इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ माह पहले पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब आया तो पूरी कौम अपने हमवतनों की मदद के लिए निकली। सब ने देखा कि किस तरह पानी लोगों के घरों और असासों को बहा कर ले गया। इसके कुछ अरसे बाद तुर्की में जल्जला आया तो बहुत तबाही हुई, कई इमारतें गिर गईं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। इसी तरह 5 मिनट का ये मंजर देखने को मिला, जिसे देखकर सब लोगों को कयामत का ख्याल आने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस मंजर के खत्म हो जाने के बाद भी इसके सबक को याद रखते हैं या वापस अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं? दोस्तों, ये सवाल बहुत आम है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।